یا امین اللہ یا ولی اللہ۔ اب آپ دیکھیے، یہ اس وقت حالت پیدا ہوتی ہے جب خیال انسان کا پاک ہو جائے، اور جب خیال سے ذکر کرتا ہے انسان عظیم الشان لذتوں میں ڈوب جاتا ہے۔ حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا بڑا اچھا شعر ہے، کہتے ہیں ترک لذت را اگر لذت بدونی، دیگر لذت را لذت نہ دونی۔ یہ بیچارے عوام کو پتہ ہی نہیں ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو اولیاء خدا مباح کو بھی، جو لذت مباح ہے جائز بھی ترک کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد جو لذت ذکر انہیں خدا عطا فرماتا ہے وہ اتنی عظیم الشان لذت ہوتی ہے۔ یہ پست و حقیر لذت کھانے کی لذت ہے، بہت کھانا لذیذ ہے، وہ چند منٹ کی لذت ہے، مگر وہی کھانا پھر چند گھنٹوں کے بعد، 8 گھنٹوں کے بعد ایک نجاست میں بدل جاتا ہے، جا کے ٹوائلٹ میں اسے پھینکنا پڑتا ہے۔ لذت معنوی کو فنا نہیں ہے، لذت معنوی لا فانی ہے، اس کو بقا ہے۔ لہذا جب ذکر انفسی کی منزل ملتی ہے اور خیالات کو انسان پاک کرتا ہے، تو اس ذکر سے کیا ملتا ہے؟ جب انسان 24 گھنٹے ذاکر خدا بنتا ہے تو پہلی نعمت جو خدا اسے دیتا ہے وہ ادب دیتا ہے۔ انسان جو ہے ادب، صاحب ادب بنتا ہے۔ مولا علی کا زبردست جملہ ہے، فرماتا کل شین یحتاج الی عقل ہی، ہر شے محتاج ہے عقل کی، اگر عقل نہیں تو کچھ بھی نہیں، انسان حیوان ہے۔ ہر شے محتاج ہے عقل کی، مگر عقل محتاج ہے ادب کا۔ اللہ اکبر۔ جب دائم الذکر یعنی خیال کے ذریعے سے جب ذکر میں انسان رہتا ہے تو با ادب ہو جاتا ہے، اور اتنا با ادب ہو جاتا ہے کہ ہم آپ تصور نہیں کرتے کہ اس ذکر میں لذت ملتی ہے، اس ذکر میں قوت ملتی ہے، کتنا با ادب ہو جاتا ہے۔ یہ 2 بزرگ ابھی زندہ ہیں، حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی، حضرت جواد عاملی، یعنی ان کے استاد علامہ طباطبائی۔ یہ بزرگ جو ہیں 1 گھنٹہ مجلس میں آتے ہیں، فاتحہ خوانی میں آتے ہیں، کبھی ان کے شاگرد ہم نے نہیں دیکھا استاد کو ہم نے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اب بتائیے، ٹیک لگا کر بیٹھنا کوئی گناہ ہے؟ کیا مکروہ ہے؟ نہیں، نہ گناہ ہے نہ مکروہ ہے۔ یہ بزرگ فرماتے کہ جس دن مجھے دیکھو میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوں، سمجھنا وہ میرا زندگی کا آخری دن ہے۔